بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بلوچستان میں پیش آنے والے ٹرین اغوا اور مسافروں کو یرغمال بنایا جانا، پھر ان کو گولیوں سے بھوننا، اس واقعے نے جنرل صاحب کی بنیادیں، جنرل صاحب کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں اور آنے والے دنوں میں وہ مزید کمزور ہوں گے. ان کی گرفت سسٹم پر مزید کمزور ہوگی. یہ ایک انتہائی ایک الارمنگ سچویشن ہے اور جنرل صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی سمجھایا گیا اور اب بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب من، آپ کی جو پالیسی ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو ڈاکٹرائن ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کے مفادات کو ہٹ کر رہا ہے. اس لیے آپ اپنی پالیسی بدلیں اور کلیکٹیو وزڈم کی طرف جائیں، کلیکٹیو اپروچ اختیار کریں اور جو کچھ آپ کو رپورٹس سبمٹ کی جا رہی ہیں ان رپورٹس کو اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھیں اور ایک خاندان کو اقتدار پر مسلط کرنے کی جد و جہد، اسٹرگل اور جو ہدف مقرر کیا ہوا ہے اس کو خدا کے لیے چھوڑ دیں. اس کی تفصیلات میں آپ کو دوں گا. صورتحال یہ ہے، پہلے ذرا 2-3 خبریں اور بھی لے لیں کیونکہ اس بڑی ایونٹ کی وجہ سے، بڑی خبر کی وجہ سے بہت ساری سائیڈ کی جو خبریں ہیں وہ دب گئی تھیں. پہلی خبر یہ ہے کہ شہید ارشد شریف کا قتل کیس کینیا کی سپریم کورٹ میں وہ موجود ہے جی، اور وہاں پہ کل فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کیونکہ کینین ہائی کورٹ نے شہید ارشد شریف کے قتل کو ایک منظم قتل قرار دیا تھا اور اسے حادثہ قرار نہیں دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ دار ہیں پولیس اہلکار اور ان پہ ان کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا، اور جو متاثرہ فیملی ہے شہید ارشد شریف صاحب کے ورثاء جو ہیں ان کو جرمانے کے طور پہ کچھ رقم ادا کرنے کا بھی حکم دیا تھا. تو کینین گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ، وہ اپیل میں چلی گئی تھی اور وہ سٹے کروا لیا تھا اس آرڈر کو. اب کل ہیئرنگ ہوئی ہے اور اب اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. شہید ارشد شریف کا تذکرہ اس لیے بھی کرنا ضروری ہے کہ رجیم چینج آپریشن کا پہلا اور آخری صحافی جو قتل کیا گیا وہ شہید ارشد شریف تھا. کینیا میں ان کا پیچھا کر کے ان کو مارا گیا اور یہ معاملہ ابھی تک وہیں پہ ہے اور پاکستان میں ابھی اس کی تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکیں اور ان تحقیقات کو، ان کی خبروں کو دبایا جاتا ہے اور چلنے سے، نشر کرنے سے، شائع کرنے سے روکا جاتا ہے. یہ ایک از خود الارمنگ خبر ہے کیونکہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو فورسز، ہمارے ادارے جن کی اولین ترجیح، پہلی اور آخری ترجیح پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت کے بجائے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں اندرون ایک پولیٹیکل ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے. وہاں پہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں تو جس کی وجہ سے پوری کا پورا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے اور ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری پولیس، ہماری IB، ہماری اسپیشل برانچ، ہمارے MI، ہمارے FIU، سب کے سب ادارے صرف ایک کام کے لیے لگا دیے گئے ہیں اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو، وکلا کو، میڈیا کو، عدلیہ کو، آزاد ججوں کو کیسے دبانا ہے. بہرحال اس ساری صورتحال کی وجہ سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے اور بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. تو پہلی خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ معیشت بدستور گراوٹ کا شکار ہے، گر رہی ہے اور بہتر نہیں ہو رہی، اور فروری کے مہینوں میں گاڑیوں کی فروخت میں 29% کمی آئی ہے اور الیکٹرک وہیکل، جیپ، کار، وین سمیت دیگر یونٹس کی ایک ماہ میں کل 12 فروخت ہوئی ہے. جنوری 2025 میں یہ فروخت 16,995 تھی، اب جو گر کر اس کی ہو گئی ہے 11,000 پہ آ گئی ہے. 11,000 یونٹس جو ہیں وہ سیل ہوئے ہیں. اسی طریقے سے 1300 cc اور زیادہ کی گاڑیوں کی فروخت میں 15% کمی ہوئی ہے اور تمام گاڑیوں میں 1000 cc کی گاڑیوں میں 35% کمی ہوئی ہے فروخت میں. ٹرکوں کی فروخت میں بھی 26% کمی ہوئی ہے اور یہ حالانکہ بہت اچھا بزنس ہے لیکن وہاں پہ بھی یہ کام نہیں ہو رہا اور معیشت جو ہے وہ شرنک کرتی جا رہی ہے اور معاشی سرگرمیاں شرنک ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
हमारे चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो कि फॉर्म 47 के नतीजे में ही वो मारिज़ वजूद में आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके सामने बड़े बड़े मुकदमात हैं, इंसाफ फराहम करना उनका काम है, लेकिन वो इंसाफ फराहम करने के बजाय अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो एलिमेंट है उनके कंधों पे सवार है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के तैनात किए गए अफसरान को उन्होंने वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवा दिया है, और जुडिशल अकेडमी में उनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उन्हें वहाँ से हटवा दिया गया। ये छोटे छोटे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन छोटी छोटी हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी टारगेट है, और उसी को टारगेट किया हुआ है हमारे हुक्मरानों ने। और खा वो सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, एक ही सलूक किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट, ये सब के सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, क्रश PTI और क्रश इमरान खान। इसमें किसी को खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। और कराची में PTI मरकज़ इंसाफ हाउस जो है उसको 24 मार्च तक खाली करने का जो था कोशिश की जा रही थी, उसको हाई अदालत ने रोक दिया है। ये कराची की सूरत हाल है। बलूचिस्तान में चले जाएं तो आदिलबाज़ी को निशाना बनाया जा रहा है, और पंजाब में चले जाएं तो सबको ही निशाना बनाया जा रहा है। ये है। अब आते हैं जी कराची एक्सप्रेस का जाफ़र एक्सप्रेस का मामला। चीन ने इस हमले की मज़म्मत की है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने तफसीली बयान जारी किया है, इस पर तशवीश का इजहार किया है, और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए ताउन की पेशकश की गई है, ताकि ऐसे इस किस्म के हमलों से रोका जा सके और मुकाबला भी किया जा सके। ये चाइना ने ऑफ़र की है। चाइना पहले भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका है, और वो पहले भी कह चुका है कि आप में इतनी सख्त नहीं है कि आप CPEC रूट को ही सिक्योर कर सकें। और वो बार बार ये कह रहा है चाइना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ, और जब कहा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ तो उसका मतलब होता है कि अपोजिशन में इमरान खान है, उनके साथ मामला तय करें, और इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते। तो बहरहाल चाइना पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, और जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ है उसने चाइना के उन ख़दशात पे मोहरे तस्दीक सब्त कर दी है, क्योंकि चाइना ये कहता है हमारी फोर्सेस को कि अब आपकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी एबिलिटी नहीं रही, इसलिए हम जो है वो रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है उसका भी और CPEC रूट भी इसकी हिफाजत हमारी फोर्सेस करें, हम अपनी सिक्योरिटी लेकर आते हैं। तो अभी तक ये झगड़ा चल रहा है। बहरहाल उन्होंने एक दफ़ा फिर मुआवनत की ऑफ़र की है, तो एक चाइना वाहिद दोस्त है जिस पे एतबार भी किया जा सकता है। तो बहरहाल जी अगली जो ख़बर है वो ख़ास तौर पे अब आते हैं जनरल साहब की तरफ। ये सारी सूरत हाल में जनरल साहब जो हैं, हमारी फ़ौजी क़यादत बहुत कमज़ोर हो गई है, बहुत अंडर प्रेशर है, और अब अगर बाहर से कोई प्रेशर आता है, ख़ास तौर पे वाशिंगटन से प्रेशर आता है, तो यूरोप से प्रेशर आता है, तो हमारे जनरल साहब जो हैं वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और जो भी उनके मुतालबात आएंगे डू मोर के उन्हें मानना पड़ेगा। इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब को एक ख़त लिखा गया। पहले तो रिटायर्ड जर्नल जो हैं वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जितने भी चैनल्स हैं जनरल साहब के लिए खोले हुए हैं हमारे रिटायर्ड बुज़ुर्ग फ़ौजियों ने, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जनरल साहब को समझाया जा सके। तो कुछ अर्सा पहले जी ब्रिगेडियर महमूद साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी कि हमने ख़त लिखा था जनरल साहब को, और हमने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जी हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और हम आपको आपके नज़रियात समझना चाहते हैं, अपने नज़रियात बताना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल अच्छी नहीं है, जिस डगर पे आप चल रहे हैं इससे तबाही है। ये चंद महीने पहले की बात है, वो ख़त लिखा गया था, और जनरल साहब ने उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हुआ ये, इसी मान के साथ लिखा गया था कि शायद जवाब दें, लेकिन ब्रिगेडियर महमूद साहब ने बताया कि जब उन्हें एक फंक्शन हुआ, जो उनका यूनिट है सिंध रेजिमेंट का फंक्शन हुआ, तो वहाँ पे 3 सीनियर मोस्ट रिटायर्ड जर्नल गए, और उन्होंने
ملاقات کی حافظ صاحب سے اور حافظ صاحب کو کہا کہ صورتحال اچھی نہیں ہے، ہم نے آپ کو خط بھی لکھا ہے، تو آپ اپنے نظریات شیئر کریں، اور یہ جو پالیسی آپ کی ہے مار دھاڑ کی، یہ پالیسی صحیح نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایجنڈا جو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ بھی میچ نہیں کر رہا پاکستان کے حالات و واقعات سے، اس لیے آپ اپنے اندر اصلاح لے کے آئیں اور فوج کو سارے سیاسی معاملات سے الگ کریں، بیرکوں میں بھیجیں اور ساری فوج اپنی ذمہ داریاں ادا کرے جو کہ اس کی ہیں۔ لیکن حافظ صاحب نے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، یہ جو فوج ہے نا یہ وہ فوج نہیں ہے، یہ اور طرح کی فوج ہے۔ تو بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج نہیں ہے، وہ فوج تو پاکستان کے عوام کے ساتھ، جو ہماری فوج تھی وہ تو پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑی ہوتی تھی اور ایک پیج پہ ہوتی تھی اور یک جان دو غالب تھے اور مل کر کام کرتے تھے، تو یہ وہ فوج واقعی نہیں ہے، یا وہ فوج جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں یہ وہ والی فوج نہیں بنے گی۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہے جناب معاملات۔ دوسری جانب یہ جنرل صاحب کو یہ خط لکھا گیا، لیکن جنرل صاحب جو ہیں وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ظاہر ہے اگر بات مانیں گے تو ان کا جو ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے وہ پھر پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جناب یہ ہے ہمارے حالات و واقعات۔ تو بزرگ جو ہیں ہمارے بزرگ فوجی جرنیل جو ہیں وہ بھی، اور ہمارے جوان افسر وہ اس ساری صورتحال سے کوئی مطمئن نہیں بلکہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اگر اس وقت ان ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی بات مان لی جاتی، حافظ صاحب مان لیتے، تو ہو سکتا ہے یہ جو اس وقت نوبت ہے پہنچی ہوئی ہے یہ نوبت اس سے بچا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا جناب، اور ان کی کوئی بات نہیں سنی گئی۔ یہ تو ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت حافظ صاحب جن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دوسری جانب پنجاب میں ملاقات کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ نے گوجرانوالا سے رجوع کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ گوجرانوالا جیل میں جو جیل سپرنٹنڈنٹ کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات کروائی جائے پاکستان تحریک انصاف کے 51 سیاسی کارکنان سے، لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے اب ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں سے آرڈر مل جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں تو کریں کیا، اور جو حقیقت ہے مسائل و افکار ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہیں۔ آج جناب کل جو ہے 14 تاریخ کو دھرنا ہے، اور کل کا دن یعنی کہ کل جمعے کو روز، اور دریائے سندھ میں جو کینالز نہریں نکالی جا رہی ہیں، جی ڈی اے نے 14 مارچ کو سندھ بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سندھ عوام کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب اور سردار اختر مینگل صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جیل میں جائیں گے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اور اس وقت بلوچ عوام جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب کہ عمران خان ہی وہ واحد شخصیت ہیں، اس وقت واحد لیڈر ہیں جو پاکستان کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب جی خبر آ رہی ہے واشنگٹن سے، جنرل صاحب جو انڈر پریشر، میں کہہ رہا ہوں جنرل صاحب کے انڈر پریشر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر جنرل صاحب پہ پریشر آتا ہے کہ جناب کیونکہ یہ آتا نہیں آ چکا ہے، سی پیک میں گوسلوں کی پالیسی کا کہا جا رہا ہے، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی گوسلوں کی پالیسی کہا جا رہا ہے کہ سی پیک کے جتنے بھی منصوبے ہیں اس کو ذرا روک دیا جائے اور خاموشی سے روک دیا جائے۔ اور یہ جو واقعات دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس کے بعد تو از خود وہ خطرے میں پڑتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے اور میرے جیسے جتنے بھی اور بھی جو تجزیہ کار ہیں ان کو یہ شبہ ہے، ان کو یہ خدشہ ہے کہ اس وقت جنرل صاحب کمزور ترین پوزیشن میں ہیں، اور داخلی سطح پہ بھی خارجی سطح پہ بھی ان کی داخلہ پالیسی، ان کی خارجہ پالیسی، ان کی معاشی پالیسی سب کی سب ضائع ہو چکی ہے، اور ان کی سیاسی پالیسی بھی ناکام ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پریشر میں آ کے، امریکہ کے پریشر میں آ کے وہ کچھ اور ہی نہ بات مان جائیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔